الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی رہبری فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ پر نہ چلا جن پر غضب ہوا ہے، اور نہ ان کی راہ پر چلا جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کی اس دعا کو ہم نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں. یہ دعائیہ کلمات بندہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ سیدھا ہے؟ یقیناً پورا قرآن کریم سیدھے راستے ہی کی وضاحت کے لیے آیا ہے. احادیث شریفہ میں سے ہر حدیث سیدھے راستے کی ہی توضیح اور تشریح کرتی ہے، مگر اللہ پاک نے اس صورت میں سیدھے راستے کے تعین کے حوالے سے قرآن کریم کا اور حدیث مبارک کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ پاک یہ بھی فرمائے تو مفہوم واضح طور پہ سمجھ میں آ سکتا تھا کہ صراط القرآن، سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا. یا قرآن کا راستہ سیدھا نہیں ہے؟ یقیناً قرآن کا راستہ سیدھا ہے. خود قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن کریم سیدھے راستے کی رہبری کرنے والا کلام ہے. تو قرآن کریم بے شک سیدھے راستے ہی کی رہبری کرنے والی کتاب ہے. تو اللہ نے یہاں صراط مستقیم کے مفہوم کے تعین میں صراط قرآن نہیں فرمایا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی قرآن کے راستے پر چلا. حالانکہ الفاظ مختصر ہے، صراط القرآن دو لفظ ہے، قرآن کا راستہ، اور قرآن کا راستہ یقیناً سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے بجائے اللہ پاک نے صراط الذین انعمت علیہم، طویل ایک جملہ فرمایا، الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضب والے بھی نہیں ہیں اور جو گمراہی میں مبتلا بھی نہیں ہیں. انعام والوں کے پھر دو اوصاف بھی بیان کیے ہیں. انعام والے کیا ہیں؟ جن پر کبھی اللہ کا غضب نہیں ہوتا ہے اور کبھی وہ راہ راست سے بھٹکتے نہیں ہیں. اس کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہے، لیکن ایک تفسیر میں انعمت علیہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو بدل بنایا گیا ہے. اس کے اعتبار سے مفہوم کیا بنتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، انعام والے بندوں کے راستے پر چلا جو کہ غضب والے بھی نہیں ہیں، گمراہی والے بھی نہیں ہیں، یعنی غضب سے بھی وہ محفوظ ہیں اور گمراہی سے بھی وہ مامون ہیں، ان کے راستے پر چلا. تو یہ تفصیل کیوں اللہ نے بیان کی؟ حالانکہ سورہ فاتحہ میں اللہ خود اپنے صفات بھی تفصیل سے نہیں بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا نام ہے، اس میں ذات، پھر رب العالمین اس کی صفت بیان کی، الرحمن الرحیم یہ دو صفات بیان کیے، مالک یوم الدین یہ تیسری صفت بیان کی. اس طرح سے جملہ 4 صفات اس میں اللہ نے اپنے بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ کی عبادت اور اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اس کو ایک آیت میں بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد دعا ہے
اور دعا میں تفصیل ہے کہ سیدھے راستے پر چلا اے اللہ کہہ کر مانگ رہے ہیں، اور پھر کون سیدھے راستے والے ہیں؟ تو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ سیدھے راستے والے ہیں، ان کے راستے پر چلو۔ اور ان کے راستے پر چلنا تم سے تو نہیں ہوگا، اللہ سے توفیق مانگو، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم طویل ہے، مختصر لفظوں میں صراط القرآن ہو سکتا تھا، صراط الحدیث بھی ہو سکتا تھا، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الحدیث حدیث شریف کے راستے پر چلا، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی احادیث شریفہ سے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے، قرآن کریم کے معنی کی وضاحت حضور پاک علیہ السلام کی احادیث شریفہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے صراط الحدیث بھی نہیں فرمایا، صراط القرآن بھی نہیں فرمایا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراطک یا اللہ، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ سیدھا؟ صراطک، اے اللہ جو تیرا راستہ ہے جو سیدھا ہے اس راستے پر چلا، توحید کے راستے پر چلا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک کا راستہ بے شک سیدھا راستہ ہے، خود اللہ نے سورہ ابراہیم میں بیان کیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ کے راستے کی طرف رہبری کرنے کے لیے اے حبیب آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کا راستہ یقیناً سیدھا راستہ ہے، جیسا صراط عزیز حمید کہہ کر سورہ ابراہیم میں آیا ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں یہ آ سکتا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراطک یا اللہ صراط العزیز الحمید، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کے راستے پر؟ اللہ کے راستے پر جو عظمت والا ہے، غلبے والا ہے، لائق تعریف ہے، مستحق ہر حمد و ثنا ہے۔ یوں بھی آ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں آیا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الرسول صراط سید المرسلین، کیونکہ اللہ اپنے حبیب پاک کا راستہ بے شک سیدھا ہے کہہ کر بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے کائنات کے سردار قرآن حکیم کی قسم ہے بے شک آپ برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حدیث کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن سوچئے صراط اللہ بھی مختصر ہے، صراط الرسول بھی مختصر ہے، صراط القرآن بھی مختصر ہے، صراط الحدیث بھی مختصر ہے۔ صرف ایک لفظ اس کے بعد اگر آ جاتا تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تو سیدھے راستے پر چلا، یعنی تو اپنے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اپنے رسول کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اپنی کتاب اور قرآن کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اپنے حبیب کی حدیث اور سنت پر چلا، ان کے طریقوں پر چلا۔ یہ مختصر کلمات میں ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا، بے شک مفہوم ادا ہو جا سکتا تھا، مگر کیا حکمت ہوگی کہ مختصر کلمات کے بجائے اللہ نے تفصیلی جملوں کی شکل میں بیان کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم سے تفصیل بتلا رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلا کہہ کر معروضہ کرو جن پر میرا انعام ہوا ہے، جن کو میں نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو وہ کون ہوئے؟ وہ خدا کے بندے ہی ہوئے۔ سوال یہ کہ بندے یہ دعا کر رہے کہ اے اللہ تیرے بندوں کے راستے پر چلا، تو وہ بھی بندے ہیں، یہ بھی بندے ہیں، پھر ایک بندہ ایک بندے کے راستے پر چلائے جانے کے لیے کیوں معروضہ کر رہا ہے؟ سارے بندے یکساں ہی ہیں، جیسا کہ آج کا ذہن ہے کہ حضرت بندہ نواز، حضرت غریب نواز، حضرت غوث اعظم یا اولیاء کرام جن کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، جن کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، جن کا عظیم سما میں ہی خاکہ لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، جن کی تعلیمات جن کی خدمات بیان میں آتی ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں۔ بندوں کو بندوں سے رابطے کی کیا ضرورت ہے؟ رب سے اپنے رابطے کی بات کریں۔ یقیناً بات اپنی جگہ درست ہے کہ بندے کو رب سے رابطہ رکھنا چاہیے، بندے کو رب سے تعلق رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ بندوں کا تذکرہ کرنا کیا ہے، بندوں سے رب کی بات کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو قرآنی دعاؤں میں اللہ اپنے بندوں کا سیدھے راستے کے حوالے سے تذکرہ نہ فرماتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے تم یہ عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ میری رضا کے طلبگاروں، میری قربت سے سرفراز ہونے والوں، میری رحمت اور جنت کے متلاشیوں، اگر تمہیں میری رحمت و جنت، مغفرت و برکت چاہیے تو پھر یہی عرض کرو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن کا راستہ چلنا چاہو، حدیث کا راستہ چلنا چاہو، اللہ کا راستہ چلنا چاہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلنا چاہو، تو اس کا ایک ہی
طریقہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلو، ان کا جو راستہ ہے یقیناً وہی خدا کا راستہ ہے، وہی رسول خدا کا راستہ ہے، وہی قرآن کا راستہ ہے، وہی حدیث و سنت کا راستہ ہے۔ یہ میرا اپنا بیان نہیں ہے، قرآن کریم کے کلمات میں آپ غور کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کے آتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کا کیا مفہوم ہے؟ تو فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا، وہ بھی الذین، یہ الذین ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان ہستیوں کے راستے پر چلا، ان برگزیدان بارگاہ کے راستے پر چلا، الذین انعمت علیہم، کہ مولا جن پر تو نے نعمتوں کی برسات فرمائی ہے۔ تو اللہ ہی نے ان پر نعمت کی ہے، تو جب اللہ ان پر نعمت کیا ہے تو چلنے والوں پر بھی تو کرے گا۔ جن کے راستے پر چلا کہہ کر ہم دعا کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے انعام والے ہیں۔ تو جب ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو ہر کس و ناقص پر بھی اللہ انعام کر سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے؟ تو بس ایک ہی اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تم اگر انعام سے مالا مال ہونا چاہو تو جو انعام پائے ہیں ان کے راستے پر چلو، ان کے راستوں پر تم چلو گے تو جو نعمتیں ان پر برسی ہے اس کی کچھ خیرات تمہاری جھولیوں میں بھی ڈال دی جائے گی، اور تمہیں بھی ہدایت سے سرفراز کیا جائے گا، رحمت و برکت سے تمہیں مالا مال کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ والوں کا راستہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہی سیدھا راستہ ہے، وہی اللہ کے قرب کا راستہ ہے، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو اپنے انعام والے بندوں کے راستے پر چلا۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ میں ہے، اور غیر نماز میں تو دعا کرتے ہی ہیں، لیکن نماز میں سب متفق ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر لازم و ضروری ہے، فرض میں بھی، واجب میں بھی، سنت میں بھی، نفل میں بھی، ادا میں بھی، قضا میں بھی، اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی، اس کے علاوہ چاشت میں، اشراق میں، اوابین میں، اور تہجد میں، قیام اللیل میں، ہر نماز کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ عیدین میں ہے، نماز کے اندر ہے۔ صلاۃ الاستخارہ میں بھی سورہ فاتحہ ہے، صلاۃ الحاجہ میں بھی سورہ فاتحہ، صلاۃ التوبہ میں بھی سورہ فاتحہ ہے، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، چاند گہن سورج گہن کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہے، اور صلاۃ الاستسقاء طلب بارہ کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں بارش کے نزول کے سلسلے میں، اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ تو تمام نماز کے اندر اور ہر قسم کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو عبادت پر تو یہ سب کا اتفاق ہے، نماز تو اسلام کا اہم ترین ستون ہے، اس کے اندر اس دعا کو شامل کر کے اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ نماز کے اندر تم یہ مانگتے ہو مجھ سے کہ اے اللہ اپنے انعام والے بندوں کے راستے پر چلا، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہو کہ ولیوں کے راستے کی بات کا تذکرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے، ان کی سیرت و سوانح کیوں بیان کی جاتی ہے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن سمجھا نہیں گیا ہے۔ اگر سچا قرآن کریم کو سمجھتا ہوتا بندہ یہ، تو اس طرح کی بات کبھی نہ کرتا۔ کیوں کہ نماز کے اندر مانگ رہا ہے اے اللہ تو اپنے انعام والے بندوں کے راستے پر ہمیں چلا، جو کہ سیدھا راستہ انہی کا راستہ ہے۔ تو نماز میں اگر یہ پڑھنا قبول ہوا ہوتا تو نماز کے بعد کبھی زباں کسی ولی کے خلاف نہ کھلی ہوتی۔ تو جہاں جہاں ولیوں کے خلاف زبانیں کھل رہی ہے اور قلم کو جنبش دی جا رہی ہے، جن کے خلاف بیانوں کے ذریعے سے اور مواد کے ذریعے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہاں سب کچھ ہوگا، مگر ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں بنی ہے، ان کا وہ عرض و معروض بارگاہ میں قبول نہیں ہوا ہے، رد کر دیا گیا ہے۔ قبولیت اگر ملتی ہوتی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو تو کبھی وہ اولیاء کرام کی بارگاہوں کے سلسلے میں اس طرح کی جسارت کرنے والے نہ ہوتے۔ اتنی بڑی جسارت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ سے ہم نے مانگا ہے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے کیا مانگا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں کیا مانگنے کے لیے فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس آیت کریمہ کی اور جو معرفانہ گفتگو ہے، اس کے اندر کے جو نکتے ہیں، اس کی طرف تو مجھے اب عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، تعلیمات اور آپ کی خدمات کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تمہیدی گفتگو کے طور پر اس آیت مبارکہ سے متعلق ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ والوں کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا راستہ ہے، جنت تک پہنچنے والا راستہ ہے۔ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں وہ اللہ پاک کی قربتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا،
ان کی تعلیمات کی باتیں کرنا یہ فرسودہ خیالات نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کی آیات بینات کا عطر ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا لب لباب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر بھی ان کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں حسن عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے راستوں پر چلانے کے لیے معروضہ کرتے ہیں، اور ختم ہوتی ہے نماز ہماری تشہد پر تو اس میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے الفاظ سے ہم سلام بھیجتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین کی اہمیت نہ ہوتی تو نماز کے اندر ان پر سلام نہیں پڑھوایا جاتا۔ نماز میں سلام پڑھوایا جا رہا ہے، نماز میں ان کے راستے پر چلا کہہ کر اللہ سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور پھر نماز کے بعد ان سے گریز کی راہ اختیار کی جا رہی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کے ذریعے سے کہ نماز سمجھی نہیں گئی ہے، نماز کے اندر کے اذکار و اوراد کو، اس میں پڑھے جانے والے سوروں کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ اگر سمجھا جاتا تو ایسی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ یہ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سمجھا نہیں گیا ہے۔ اگر سمجھ کر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب تعصب ہے، ہر دھرمی ہے۔ تعصب اور ہر دھرمی کا علاج کیا ہوگا سوائے اس کے کہ تعصب والا تعصب کے اینک اتار کر پھینک دے اور حقیقت پسندانہ نگاہ سے قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، تو خود بخود اس کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اور اپنی اس غلط روش سے وہ باز آئے گا، اپنی غلط فکر سے توبہ کرے گا، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رجوع ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولیاء اور صالحین سے کبھی وہ برگشتہ نہیں ہوگا، ان کی راہ سے کبھی انحراف کی بات نہیں کرے گا۔ کیونکہ جن اولیاء کرام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کون ہیں؟ جن کی پوری زندگی کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے ہی میں گزری ہے، اسی کی ترویج و اشاعت میں گزری ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سودہ راز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام مبارک خود ان کے مقصد کو بتا رہا ہے کہ بندہ نواز ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ رشد و ہدایت یہ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے، ہر آدمی رشد و ہدایت کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے، اسے علم کا اجالا دیا جائے، اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکالا جائے، اسے قرب حق کی راہوں پر چلایا جائے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو حاجت نہیں ہے، میں علم کے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ اب خود روشنی میں راستہ طے کر لے سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو علم میں ابھی نہیں ہے، وہ تو جہل میں ہے۔ جیسا کہ فارسی میں کہا گیا ہے، ہر کس کے بیداند وہ بیداند، ہر کس کے بیداند۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، اور جانتا کیا ہے کہ میں جانتا ہوں، جس کو عربی میں یوں کہا گیا ہے لا یدری و یدری انہ یدری۔ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اور نہیں جانتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تاکس کے بیداند، کہ ایک آدمی وہ ہے کہ کچھ جانتا نہیں ہے، تاکہ ہر کس کے نداند وہ بیداند کے بیداند، در جہل مرکب ابد الآباد بے ماند۔ ایک آدمی وہ ہے ندانت، نہیں جانتا ہے، کیا کچھ نہیں جانتا ہے، مگر اس کے بعد کیا جانتا؟ بیداند کے بیداند، یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، نہیں جان کر سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اندھیریوں میں رہ کر سمجھتا میں اجالے میں ہوں۔ تو ایسا آدمی کہاں رہتا ہے؟ در جہل مرکب، ایک جہالت نہیں، جہالت کے مجموعے میں رہتا ہے، دوہری جہالت میں رہتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، بے ماند پڑا ہوا ہوتا ہے، کہ نہیں جانتا ہے اور نہیں جان کر سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تو آج یہی ہے کہ حقیقت میں ہمیں جو علم ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکا، اپنی جہالت کو ہم جہالت نہیں سمجھ رہے کہ ہم تو علم والے ہیں، ہم تو روشنی والے ہیں۔ حقیقت میں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کو، جو کہ اگر زندہ ہے تو پوچھیں تو کہ کیا جانتا ہے، اتنی زندگی تو نے گزاری ہے، خدا کی ذات، خدا کے صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کے بارے میں کیا تجھے معرفت حاصل ہوئی ہے؟ آفاق و انفس میں اس کی جو نشانیاں ہیں اس سے تو نے کیا قدرت پر دلیلیں حاصل کی ہے؟ تو انسان بالکل خاموش نظر آتا ہے۔ عظمت رسالت کے حوالے سے تو نے کیا جانا، کیا سمجھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں اس نے یہ فرما دیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم آفاق میں اور انفس میں، یعنی بیرونی کائنات میں اور انسان کی اندرونی کائنات میں اپنی جو نشانیاں رکھے ہیں اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ یہ واضح ان پر ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی کائنات کے نظام کو سنبھالنے والی ہے۔ اس حوالے سے کتنا انسان نے سمجھا ہے، تو اس کی حقیقت اگر ضمیر اس کا زندہ ہے تو یہی اس کے سامنے آئے گی کہ نہیں اس نے سیکھا نہیں ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندہ محتاج ہے ہدایت ربانی کا، جس مقام پر بھی ہے اس کو مزید ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بندہ نواز ہے تو کیا مطلب؟ بندوں کو ہدایت ربانی سے سرفراز کرنے والے ہیں، علم مصطفیٰ سے ان کی تاریکیوں کو دور کر کے انہیں اجالے میں لانے والے ہیں،
انہیں قرآن و سنت کے انوار سے روشناس کراتے ہوئے منور کرنے والے ہیں حضرت بندہ نواز۔ تو اب ظاہر ہے کہ جن کی زندگی یہ ہے کہ وہ بندوں کو رشد و ہدایت دینے والے ہیں تو وہ کتنے رشد و ہدایت کے پیکر نہیں ہوئے ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے والے تو وہ کتنا اخلاق کے اعلیٰ معیار پر نہیں رہے ہوں گے، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ جس بندے سے بے انتہا رشد و ہدایت کا کام لینا چاہتا ہے اسباب بھی اس کے لیے ایسے ہی مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت بندہ نواز ویسے خاندان کے اعتبار سے حسینی سادات سے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد سے ہیں، 22ویں پشت میں حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ تو یہ تو خاندانی الحمدللہ برکات آپ کے ساتھ ہے، اور خاندانی برکات ہی پر آپ نے اکتفا نہیں کیا کہ نسب ہمارا مقدس ہے، معظم ہے، مکرم ہے، ہمیں عملی زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے، نہیں، عملی زندگی کو بھی آپ نے اس نسب مبارک کی عظیم ترین تصویر بنائی رکھی۔ بے پناہ مجاہدات ریاضتیں کرنا آپ کا طریقہ کار رہا ہے، اور بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے آثار آپ پر ظاہر کیے۔ کم سنی ہی میں آپ کے والد بزرگوار کا وصال مبارک ہو گیا، چونکہ دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 4 سال کی عمر مبارک میں والد صاحب کے ساتھ آپ دولت آباد شریف تشریف لائے۔ 11 سال کی عمر مبارک میں والد صاحب وصال فرما گئے۔ 4 سال دولت آباد میں مزید گزار کر 15 سال کی عمر میں والد ماجدہ کے ساتھ دہلی پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، اور ان کی صحبت بافیض سے خوب آپ نے فیض پایا، سلوک کی تعلیم حاصل کی، علوم شریعت میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا، اور طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں بھی آپ نے اونچا مقام پیدا کیا، بڑی محنتیں کی، ظاہری علوم سے بھی آپ نے خوب سیرابی حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کتب کے مطالعے کے بعد، ظاہری علوم کے پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ظاہری علوم جو پڑھ چکا بس اسی پر اکتفا کر لوں اور باطنی علوم ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس کا تذکرہ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے فرمایا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہاں اچھی بات ہے، تمہارا تو خاندان اعلیٰ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے تم شہزادے ہو، بڑا خاندان ہے، ولیوں کا گھرانہ ہے، بس جو پڑھ لیے باقی اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسب کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی سینہ بسینہ فیض آ جائے گا، ایسا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت نے بھی آپ کو بہت ہی پیاری بات کے ذریعے سے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ دیکھو یہ تفسیر کشاف ہے، یہ اصول بزدوی ہے فخر الاسلام کی، اور یہ سکاکی کی مفتاح العلوم ہے، یہ ظاہری علوم کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو بڑی توجہ سے پڑھیے آپ۔ کیوں؟ مرابط و کارث، کیونکہ مجھ کو آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ پیر و مرشد نے یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ علوم پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، ذکر و اذکار ہی میں لگ جاؤ، نہیں فرمایا، فرمایا ظاہری علوم میں بھی تم کو محنت کرنی ہے، اور اس میں تم کو خوب اونچا مقام حاصل کرنا ہے۔ جیسا جیسا یہ علم پڑھتے جاؤ گے، قرب حقی راہوں پر چلتے جاؤ گے، اور منازل طے ہوتے جائیں گے، لہذا بڑا کام تم کو کرنا ہے۔ اس حوالے سے تمہیں ظاہری علوم سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے، اس میں برابر تم کو محنت کرنی ہے۔ پیر و مرشد نے فرمایا، حضرت کے فرمان ہدایہ، کشاف، اصول بزدوی اور جو کتابوں کا آپ نے تذکرہ کیا اس کو اور مزید توجہ سے پڑھا، خوب گہرائی میں اتر کر اس کے حقائق تک آپ پہنچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ظاہری علوم میں آپ کا بلند و بالا مقام ہو گیا۔ اور کتنا بلند و بالا مقام، اللہ اکبر! ہم جیسے ادنا طالب علم میں اتنی حیثیت ہماری ہے بھی نہیں کہ ان کے علمی مقام پر گفتگو کر سکے۔ وہ اپنے وقت کے اکابر، اپنے وقت کے شجوع کہلانے والے، ان کی کتابوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے اللہ ہی کا خاص فضل چاہیے۔ علوم ظاہری میں بھی کتابیں اتنی گہری اور اتنی معیاری ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم جیسے ادنا طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ تو اب ظاہری علوم میں یہ کمال، تو جن باطنی علوم سے نوازا گیا ہے ان پر کیا کیا انوار و برکات ان کے قلب پر نہیں وارد ہوتے تھے ہوں گے، اس کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسے یہ بھی اندازہ کیجئے، آج سے 607 برس پہلے کی بات ہے، کیونکہ 607 سالہ یہ عرص مبارک ہے، تو 6 صدی پہلے علوم کا کیا غلغلہ تھا، کیا شہرہ تھا، اس دکن کی سرزمین کی کیا کیفیات تھی کہ 6 صدیوں پہلے لکھی گئی کتابوں کو علماء وقت بھی پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی غور کے بعد اس کے مضامین سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی یہی بڑے سے بڑوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو سمجھ میں ہماری جو آ رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت کی یہی مراد ہے، خدا جانے اس کے پیچھے کیا کیا انہوں نے مفاہیم رکھے ہیں اور کیا کیا ان کے قلب پر اللہ پاک نے معارف کھولے ہیں۔ آپ کا یہ مقام، ظاہری علم کی بات عرض کر رہا ہوں، کیسے؟ اب قرآن کریم کی تفسیر ہی کو دیکھ لیں، جب حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ سے بڑا کام لینا ہے، علوم پڑھتے رہے، علوم پڑھتے رہے،
کلام مجید کی تفسیر کرنے کے لیے آ گئے. اب تفسیر کرنے کو بیٹھے تو عزیزان گرامی عجیب انداز ہے تفسیر کرنے کا. سورہ مریم میں ابتدائی کلمہ جو اس کا ہے اور اس کے اندر جو کلمات کے اندر معانی ہے حروف مقطعات کے، اس کے بارے میں تو مفسرین کی یہی رائے ہے. حقیقی مراد کیا ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. کاف کیا معنی ہے اللہ خوب جانتا، اس کے رسول جانے. ہا کیا معنی ہے، یا کیا معنی رکھتا ہے، عین کے معنی کیا ہے، صاد کے معنی کیا ہے، خدا جانے. رسول خدا علیہ السلام کے قلب پر اس نے نازل کیا، وہ حبیب جانے. حبیب جانے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر البیان میں، اسی سورہ مریم کی تفسیر میں، کہ جب یہ آیات بینات کو لے کر جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور کاف ہا یا عین صاد کی تلاوت کی. کاف انہوں نے پڑھا، آقا نے فرمایا کہ مجھے اس کا معنی معلوم ہے، آگے پڑھو. ہا کہا، آقا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. یا کہا تو سرکار نے فرمایا مجھے معلوم ہے. عین پڑھا تو کہا مجھے معلوم ہے. صاد پڑھا تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے. جبریل عرض کرنے لگے میرے آقا ان کلمات کو لے کر میں نازل ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے معنی کیا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو یہ حبیب پاک کا وہ خدا کی بارگاہ سے عطا کردہ علم ہے کہ لانے والے جبرائیل کلمات کو لے کر آئے. معانی و معارف اللہ نے ان پر نہیں کھولے ہیں، ان کے قلب مقدس پر کھولے ہیں جن پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے جس کو جیسی نسبت ہوتی ہے یہ معانی کھلتے ہیں. اس لیے عام طور پر مفسرین ایسے مقام پر کیا کہتے ہیں، تفسیر جلالین شریف ہی کو لے لیں، ابتدائی درجے کی تفسیر ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک لکھتے ہیں، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو اس کی مراد ہے، ان کلمات کے ذریعے سے وہ جانے. اس ایک احتیاطی روش کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ لیتے ہیں، اب جن کو اللہ پاک وہ مقام دیتا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. کون بیان کرتے ہیں؟ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کلمات کے معنی وہی بیان کرتے ہیں جن کو ذات رسالت مآب سے غیر معمولی نسبت ہوتی ہے، جن کی مبارک ہتھیلی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہی حبیب پاک کی کامل اطاعت اور اتباع کی برکت سے ان کلمات کے معنی معرف رکھنے والے اور قربت رکھنے والے اولیاء پر کھل جاتے ہیں، اور حرف خود کہتا ہے اے میرے پڑھنے والے اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. اس کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بیان کیا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری شریف میں بیان فرمائے ہیں. تو حضرت سیدنا بندہ نواز اپنی تفسیر الملتقط میں، تفسیر الملتقط میں اس کا معنی بیان کیا اور فرمایا کاف کیا ہے، ہا کیا ہے. بڑی تفصیلی بحث کی ہے، وہ تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اس کا حاصل معنی بیان کرتے فرمایا کاف سے اشارہ ہے کن میرے حبیب آپ ہو جائیں. کاف. ہا سے اشارہ ہے کن ہادین اے حبیب آپ ہدایت دینے والے ہو جائیں. کاف ہا یا سے مراد یا ایھا الرسول اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول آپ ہادی ہو جائیں. کس طرف، کس کے ہادی ہو جائیں؟ کاف ہا یا عین صاد، عین سے خدا کی ذات اور صاد سے خدا کے صفات مراد ہے، تو کہتے کن ہادین یا ایھا الرسول الی عیننا وصفتنا، اے ہمارے حبیب ہماری ذات کی طرف بھی بندوں کو لانے والے آپ ہی ہیں، ہماری صفات کی معرفت دلانے والے بھی آپ ہیں. کوئی آپ کی وساطت کے بغیر نہ ہماری ذات تک آ سکتا ہے نہ صفات تک آ سکتا ہے. اگر ذات کا قرب حاصل کرنا چاہے تو بھی وہ آپ کا محتاج ہے، صفات کا قرب حاصل کرنا چاہے تو بھی آپ کا وہ محتاج ہے. آپ کی ذات سے بے نیاز رہ کر ہدایت پا نہیں سکتا، وہ کتنا بھی کیوں نہ ہدایت کا جو نہ رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کیوں نہ پھرے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، آپ کا دامن تھامے گا تو ذات تک بھی پہنچے گا، صفات تک بھی پہنچے گا. کاف ہا یا عین صاد کو سمجھایا کن ہادین الی عیننا وصفتنا، اے ہمارے حبیب ہماری ذات کے بھی آپ ہی ہادی ہے، ہمارے صفات کے بھی آپ ہی ہادی ہے. ذات و صفات تک پہنچانا ہے یہ آپ ہی کا کام ہے. کوئی عقل و خرد سے ذات تک آ سکتا ہے نہ صفات تک آ سکتا ہے. کیا گہرے معنی ہے، کیا مفاہیم ہے. یہ پیر و مرشد کا مبارک فرمان تھا کہ آپ ظاہری علوم کو ترک نہ کریں، اسی پر بس نہ کریں، اکتفا نہ کریں، ان علوم کو پڑھتے جائیں. کیوں کہ یہ علوم وساطت رکھتے ہیں، واسطہ ہوتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں. ان علوم کے بغیر معارف کھل نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر ظاہری علوم کے بھی عطا کر سکتا ہے، علم لدنی کہا جاتا ہے، مگر اسباب کو اختیار کرے کہہ کر حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تھا، اور حضرت نے ان اسباب پر شیخ کے فرمان کی وجہ سے عمل کیا، اختیار کیا، اور الحمدللہ اس مقام پر پہنچے کہ دنگ ہے، عقلیں دنگ ہے کہ کہاں کہاں سے ان مفاہیم کو اخذ کیا، کہاں کہاں سے یہ معارف ان کے قلب مطہر پر کھلے ہیں.
کن ہادیا الی عیننا و صفاتنا، ہماری ذات اور ہماری صفات کی طرف آپ ہی ہادی ہے اے ہمارے حبیب، آپ ہی ہادی ہے، آپ ہی بلانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی اور راستہ ہدایت کا ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کن حالکن فی عیننا و صفاتنا، اے حبیب آپ ہمیشہ ہماری ذات میں صفات میں غرق رہتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھایا جس حبیب کے ذریعے سے تمہیں ہدایت مل رہی ہے وہ حبیب کو سمجھو، وہ ہم وقت میری ذات میں میری صفات میں مستغرق رہتے ہیں۔ وہ حبیب پاک کا فیضان تو دیکھو، ذات و صفات میں غرق ہیں، ان کی آنکھیں ہمارے جلووں کا مشاہدہ کرتی ہے، ہمارے صفات کی تجلیات دیکھا کرتی ہیں، ہماری ذات و صفات کو ہم وقت دیکھنے والا حبیب تم پر نگاہ کرم رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہو تم جو مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے جلوہ خدا کو دیکھا کرتا ہے، وہ حبیب اپنے امتیوں کے سیاہ دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان میں نور بھرنے کے لیے، روشنی عطا کرنے کے لیے۔ تو جو حبیب پاک کی نگاہیں خدا کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرما رہی ہے، وہ نگاہیں سیاہ دلوں کو کیوں کر دیکھے گی؟ فرمایا کہ یہ شفقت ہے میرے محبوب کی، یہ رحمت ہے میرے حبیب کی۔ ان آنکھوں سے ہمارے انوار کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں انوار لیتے ہیں اور سیاہ دلوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، انوار کو بھر دیتے ہیں۔ اس طرح سے تمہاری سیاہیاں نکلتی ہے تو میرے محبوب کی نگاہ نور کے فیضان اثر سے نکلتی ہے۔ تمہاری تاریکیاں ختم ہوتی ہے تو اسی اجالے سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے مشاہد ہے، یہ ہمارا ذات و صفات کا آئینہ ہے، ہم نے ان کو آئینہ ذات و صفات بنایا ہے، مظہر اتم بنایا ہے، پیکر کامل بنایا ہے۔ انوار ذات بھی ان میں جلوہ گر ہے، انوار صفات بھی ان میں جلوہ آ رہا ہے، اور ان کے وساطت سے تم کو تجلیات خداوندیاں ملتی ہے اور انوار الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ ایسی وضاحتیں آپ کی اس مبارک تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ غور کریں گے تعجب ہوتا ہے، کتنا اونچا مقام، اللہ اکبر، کیسے مفاہیم کھلے، حالانکہ حروف مقطعات کا اللہ جانے اس کا معنی کہ اللہ کے رسول جانے، لیکن اللہ کے محبوب پاک نے جو فرمایا، ہاں ہمیں معلوم ہے حبیب نے کیا سمجھا رب سے، رب جانے، رب کے حبیب جانے، مگر ان کی اتباع کامل کی بدولت سیدنا بندہ نواز رحمۃ اللہ نے کھولا تو اس طرح سے وضاحتیں فرمائی ہے۔ باپ دیکھیے آگے ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی مطلب تکلیفوں میں انسان جب استغراق کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو بس توجہ تام نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا کی کلفتوں کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کے آلام اور مصائب کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ آگے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ تم طالب ذات اور طالب رضائے حق بننا چاہتے ہو تو دنیا کے دکھ اور درد کی کبھی شکایت نہ کرنا، اور فرمایا الالم والاحتراق الذ عند العاشق من الوصال والاعتناق۔ فرمایا اسی کی تفسیر میں فرمایا کہ اے لوگو، حبیب پاک کے صدقے میں تم کو بھی ابھی حکم مل رہا ہے کہ تم بھی فنائیت والے بن جاؤ، اپنی خواہش کو فنا کر دو، اپنی مرضی کو فنا کر دو، اپنے ارادوں کو ختم کر دو کہ تمہارا کوئی ارادہ نہ رہے، بس رب جو چاہے وہی کرو، جو کروائے وہی کرو، جدھر بھی جائے ادھر جاؤ، جب اٹھائے اٹھو، جب سلائے سو جاؤ، اپنی ذات کو مکمل اس کے احکام کے تابع بنا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ آگے کی آیت ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اگر تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی اپنے ارادوں کو ختم کرو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی رحمتیں تمہارا نصیب بن جائے گی اور مصیبتیں رفع ہونے لگ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا الالم والاحتراق، ایک آدمی تکلیف میں، دکھ میں ہے، احتراق جل رہا ہے، تکلیف میں ہے، دکھ درد اور علم مصائب اس کو گھیر لیے ہیں، تو فرماتے ہیں اس پر شکوہ شکایت کرنے والے نہ بنو، عاشق بن جاؤ، عشق والے بنو، تو کیا ہوگا؟ تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے، تکلیف کدھر سے آ رہی ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ راحت کی جستجو میں نہیں رہتا، دیکھتا تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو تکلیف اور مصیبت میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ آ جائے، اس کے پس منظر میں دیکھتا ہے کہ کس کے حکم سے آ رہی ہے، کس کے فیصلے سے آ رہی ہے۔ تو اب عشق میں وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو جلن ہوتی ہے، تو لذت ایسے پاتا ہے کہ یہ لذت وصال کی لذت سے بڑھ کے ہوتی ہے، ملنے سے جو لذت ملتی ہے، دید کی جو لذت ہوتی ہے، فرماتے وہ تو بڑی لذت ہے کہ مشاہدہ نصیب ہوا ہے۔ اعتناق، بارگاہ میں باریابی کا شرف مل گیا ہے، مگر فرمایا کہ یہ لذت سے بڑی لذت تکلیف میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ تکلیف کو دیکھتا ہے تو تکلیف بھیجنے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ بھیجا ہے، تکلیف اس کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے محدث نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیبو، محبوب کی مار پڑتی ہے تو کشمش کے جیسا اس کو مزہ ملتا ہے، پھل کھانے پر جو طبیعت میں
نشاط اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی ویسا چین و قرار ملتا ہے کہ اس تکلیف کے پیچھے کیا ہے۔ بے عزتی کی زندگی دیکھتا ہے، بے وقاری کا ماحول دیکھتا ہے تو اپنے کو دیکھتا ہے کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے عزت والا ہوں بھی تو نہیں، عزت دے رہا تھا تو وہی دے رہا تھا، آج بے وقاری میں بھی ہوں تو بے وقاری میں بھی بے قرار نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ سمجھتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، دنیا کی عزتیں نہیں ہیں، دنیا کی ذلتیں نہیں ہیں، رب راضی رہے بس اس کی فکر ہے، اس کی رضا کا طالب بنتا ہے، دنیا کی بے وقاری کی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی جلسے میں خطاب کو جاتا ہے تو وہ اس بات کا متمنی نہیں ہوتا کہ اس کا استقبال کیا جائے، اس کو عزت کے ساتھ جلوس کی شکل میں لایا جائے، وہ بے نیاز ہوتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، کوئی نہیں اٹھتا ہے تو شکوہ نہیں کرتا، بالکل اس کے پیش نظر ایک ہی ہوتا ہے، میرا رب راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ جب رب راضی ہے، دنیا مجھے چاہے عزت کی نگاہ سے دیکھے چاہے ذلت کی نگاہ سے دیکھے، مجھے دنیا سے لینا کیا ہے، لینا رب سے ہے، اس کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے سرکار بندہ نواز نے فرمایا اپنے آپ کو اس طرح قربان کرنے والے بن جاؤ، یدرککم رحمت الرب، تو رب کی رحمتیں تمہیں نصیب ہونے لگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی خاص عنایتیں تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہمیں کتنے پستی کے گڑھے سے نکال کر عزت کے مقام تک پہنچایا حضرت بندہ نواز نے۔ کیوں دنیا بندہ نواز کہہ رہی ہے؟ بندہ نواز کا یہ مادی مفہوم مت سمجھیے کہ خالی کوئی پریشان حال رہا تو اس کو خوشحالی مل گئی، بے روزگار تھا دعا کیا تو روزگار والا بن گیا، یہ تو معمولی چیزیں ہیں، یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقت میں بندہ نواز کا مطلب بندہ کہتے ہیں رب کی بندگی کرنے والے کو، عبادت خداوندی کا جذبہ رکھنے والا، متلاشی ہے کہ قرب کی راہوں پر چلایا جائے۔ حضرت کی صحبت بافیض سے الحمدللہ اس کو راستہ نصیب ہوا، اس لیے وہاں لوح مزار پر شعر لکھا ہوا ہے، حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز، حضرت سید محمد نام ہے، خواجہ گیسو دراز، بندہ حق بندہ پرور بندہ گر بندہ نواز، کہ بندہ حق اللہ کا بندہ ہے، اللہ پاک کا بندہ ہے، بندہ حق ہے، بندہ پرور بندوں کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے ہیں۔ تربیت کا مطلب کھلانا پلانا ہی نہیں ہے کہ خانقاہ میں لنگر چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، یہ تو غیروں کے پاس بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ بندہ پرور کا مطلب ان کی تربیت کرنے والے، انہیں بندگی کا سلیقہ سکھانے والے، بندہ حق بندہ پرور بندہ گر، رب کا بندہ کیسا ہونا چاہیے ویسا بنانے والے، بندہ نواز قرب سے ان کو مالا مال کرنے والے۔ جس راہ قرب میں پہنچے ہیں وہاں تنہا رہنا نہیں چاہتے ہیں، بلا بلا کر خدا کے قرب کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، خلق خدا کو دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کو سرفراز کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت بندہ نواز، ان کی یہ تعلیمات، اور کس انداز سے تعلیمات ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے نے بیان کیا، بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت کے مجالس سے ایک مجلس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجلس میں آپ نے بیان کیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ زہد و ورع میں اونچے مقام والے ہیں، چلو سب لوگ ان سے مل رہے ہیں تو آپ کو خیال ہے جا کر دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ زہد و ورع میں مشہور ہے، صفائی قلب میں مشہور ہے، ہر دور میں شعبہ بازی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہمیں ان سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اب بہت چرچا تھا زہد و ورع کا، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کیا کیفیت ہے وہ تو سمجھ رہے تھے، لیکن لوگوں پر بھی تو واضح کرنا ہے تاکہ شعبہ بازوں سے بچیں، اور حقیقت میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبتوں سے فیض اٹھایا جائے، اور شعبہ بازوں کو دیکھ کر بزرگوں سے دوری اختیار نہ کی جائے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا، چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ صاحب گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب بات دیکھی، قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور ویسے ہی تھوک دیے، قبلے کی طرف چہرہ کیے انہوں نے تھوک دیا۔ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اب اتنی چیز کی وجہ سے حضرت فرمانے لگے چلو واپس چلو، ان سے کیا ملتی ہے، کہاں سے بزرگ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے اعضاء و جوارے اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع نہ بن سکے، وہ اپنے بزرگی کے دعوے میں سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بزرگ ہوتا تو سرکار کی سنت کے خلاف کبھی عمل نہ کرتا۔ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا ہے کعبے کا احترام کرو، جس طرف کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، آقا نے تھوکنے سے منع فرمایا ہے، پاؤں پھیلانے سے منع فرمایا ہے، استنجا میں رخ اور پیٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حبیب پاک نے تو کعبے کی سمت کا ادب سکھایا ہے۔ اگر واقعی یہ بزرگ ہوتے تو سنت کی خلاف ورزی ان سے نہیں ہوتی، سنت کے خلاف کر کے بزرگی حاصل کرنا چاہے تو کیا یہ بزرگی کوئی ہمارا موہوم تصور ہے؟ آقا کی سنت، آقا کی شریعت کے بغیر نہ کرامت ملتی ہے نہ کرم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بزرگی کے دعوے میں جھوٹے ہیں، شعبہ باز ہیں، واپس چلو کہہ کر اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو واپس بلوا لیا۔
تو بندہ نواز نے یہ لکھ کر بتلایا ہے، سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے کہ ہم جس طرف تمہیں بلانا چاہتے ہیں وہ سنتوں کا راستہ ہے اور شریعت مطہرہ کا راستہ ہے، قرآن کریم کا راستہ ہے، احادیث شریفہ کا راستہ ہے۔ تو بندہ نواز نے اس طرح سے ہدایت دی اور آپ نے بیان کیا اخلاق حسنہ کا کیا معیار تھا۔ سبحان اللہ، آج خدا کے بندوں کو ہم ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں اور جس طرح سے چاہے ان کو جھڑک دیتے ہیں، دل آزاری ہم عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ اکرام مومن کا صرف معنی رہ گئے، الگ الفاظ رہ گئے، معنی ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ وہاں حالت یہ ہے کہ ایک آپ کے مرید نے غیر مسلم سے گفتگو کے دوران کہا تو کہہ کر گفتگو کی، حضرت بندہ نواز نے فرمایا یہ بھی کوئی طریقہ گفتگو ہے کہ تم گفتگو میں ان سے تو کا لفظ استعمال کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ انسان بھی تو ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو کیا انسان بھی نہیں ہے؟ انسانیت کے حوالے سے کیا یہ انداز گفتگو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ارے وہ غیر مسلم ہوگا، تم تو مسلمان ہو، تم اپنی تہذیب کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اپنے اخلاق کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم اپنے کردار کو کیوں بھول رہے ہو؟ تو بندہ نواز نے کیا معیار اخلاق دکھایا ہے۔ بندہ حق، بندہ پرور، بندہ گر، بندہ نواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بندگی میں کیا ہے؟ التواضع، بندگی میں کیا ہے؟ العجز، بندگی میں کیا ہے؟ تذلل، بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، خاکساری اور فروتنی کو اپنا شیوا بناتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیوں سے نواز دیتا ہے، عزت و عظمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت بندہ نواز کو یہ عزت عظمتیں کیوں ملی؟ آپ نے خلق خدا کی دستگیری کی، آپ نے چھوٹوں پر شفقت کی، آپ نے اغیار پر بھی رحمت کے پھول برسائے ہیں، ان کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے ہیں، پھول برسائے ہیں۔ محبتوں سے آپ نے انقلاب پیدا کیا ہے، محبتوں کے پیغام کو پہنچایا، پھیلایا ہے۔ کسی کی تکلیف آپ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے، ہر دور میں مسخرے قسم کے لوگ رہتے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑانا اور ان کے سلسلے میں بدظن ہو جانا۔ چند لوگ اس وقت تھے، اب ذرا زائل ہو رہے ہیں، لیکن ہر دور میں تھے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ، ان کا بھی سلسلے نسب کسی نہ کسی سے ملتا ہے جو اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، اوپر کہیں نہ کہیں ان کا بھی خاندان چلتا ہے۔ ہر دور میں معترضین رہتے ہیں جو اولیاء کرام کی کرامتوں پر اپنی نارسا عقل سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو خیر، ایک بڑھیا کو کیا ذہن بنایا گیا اللہ جانے، لیکن اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے کہی دیکھو تم زندہ ہو، تم کو ایسا کرتے ہیں ہم کہ جنازے میں لٹا دیتے ہیں اور بالکل سانس لیتے رہنا، ایک دم بند نہیں کرتے، کپڑے کو اڑا دیتے ہیں، کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، حضرت کے پاس پیش کر دیں گے تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اور بڑا چرچا ہے، بہت بڑی آپ کی شہرت ہے، یہیں پر حقیقت کھل جائے گی۔ آپ جب نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو تم ہنستے ہوئے باہر نکل جانا، سب میں حضرت کی بے عزتی ہوگی، استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عورت نے یہ اقدام کیا تو عورت اتنا نہیں سوتی، اس کے پیچھے بھی کام کیا گیا۔ عورتوں پر بھی بڑی محنت کی جاتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے فساد مچایا جائے، ان کے ذریعے سے شر پھیلایا جائے۔ تو آج جس طرح سے عورتوں کا ذہن بنا کر بزرگوں کے خلاف کہلوایا جاتا ہے، اس زمانے میں یوں بھی کیا گیا تھا۔ اس عورت کو تیار کیا گیا، اس نے اپنے بچے کو پیش کر دیا اور یہ اس طرح سے منصوبہ بنائی۔ حضرت کے پاس کچھ لوگ جنازہ لے کر آ گئے اور نماز کے بعد گزارش کی کہ حضرت جنازہ آیا ہے، نماز پڑھائیں۔ بندہ نواز ہے، بندوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اللہ کی عطا سے شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ زندوں کی نماز نہیں پڑھائی جاتی، جنازہ مردوں کا پڑھایا جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت بے خبر ہے، حضرت کو نہیں معلوم، لیکن پھر شرارت اور بغاوت ان کا مزاج تھا۔ کہنے لگے نہیں حضرت، آپ جنازہ لایا گیا ہے، جنازہ تو کسی زندے کا نہیں لایا جاتا، مردے ہی کا لایا جاتا ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ آپ نے پھر فرمایا جنازہ مردوں کا، نماز مردوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے، مردوں کی پڑھائی جاتی ہے، زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ نماز زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے، مردوں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کہا نہیں حضرت جنازہ ہی ہے۔ تو بہرحال بے انتہا اصرار بڑھ گیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سب بنا لو آپ لوگ سب بستہ پیچھے ہو گئے۔ آگے بڑھ کر آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ تکبیر کے بعد اس کو اٹھنا ہے، اٹھے گا، ہنسے گا، مذاق ہو جائے گا، بندہ نواز کی وہ شہرت میں فرق آ جائے گا۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو اللہ پاک آپ کی شہرت میں کوئی فرق نہیں لاتا تھا، کیونکہ دنیا کی یہ محبتیں یا عوام کا مرجوہ اللہ کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ یہ عوام کا انعام ہے، آج اس کے پیچھے تو کسی اور کے پیچھے جاتی ہے۔ جتنا ڈانس کرنے والے لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں تو کیا اللہ کے مقبول ہیں وہ لوگ؟ بہت سے بدعمل رہتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور لمبے چوڑے خطابات اور تقریریں کرتے، ان کے پیچھے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے آتا ہے نہ حدیث پڑھنے آتا ہے، دعاؤں کے الفاظ غلط، سرکار کا کلام پڑھنے نہیں آ رہا، اللہ کے کلام کو صحت سے نہیں پڑھ سکے،
اور باتیں بڑی بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں، ایسوں کے پیچھے بھی جاہلہ ہوتے ہیں، تو یہ حقی دلیل نہیں بنتا کہ یہ عزت کی وجہ سے کوئی ان کے لیے مسئلہ بن جائے، یا یہ عزت نہ ہو تو کوئی مسئلہ بن جائے. یہ عزت کے وہ طالب ہوتے ہیں نا، اس کے جانے پر ان کو افسوس ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ ظاہری طور پہ ظاہر ہو جاتا تو بھی بندہ نواز کی شان عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے ماتھے پر بل نہیں آتا. مگر اللہ کو کب گوارا ہوتا ہے کہ اس کے ولی کا مذاق اڑایا جائے. انہوں نے مذاق کے لیے کھیل کرنا چاہا، بندہ نواز اللہ اکبر کہہ کر تکبیر سے نماز شروع کر دیے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، چاروں تکبیر کے بعد جب سلام پھیرے وہ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، کر ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیے تھے، کیا نیند تو نہیں لگ گئی اس کو، کیا ہوا؟ جب دیکھے تو کہاں کی نیند، ابدی نیند سو گیا، موت، روح قبض ہو گئی، واقعی مر چکا ہے. آپ نے جو کہا نماز جنازہ زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی، مردوں کی پڑھائی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت پڑھائیے، مردہ ہی آیا ہے، جنازہ کسی اور کا تو نہیں لاتے، زندے کو تو نہیں لاتے. کہا تو آپ نے کہا مردوں کی پڑھائی جاتی ہے، تو کہا نہیں حضرت پڑھائیے. کہا مردوں کی پڑھائی جاتی ہے، پڑھانے کے لیے کہا تو نماز جنازہ مردے کی ہوتی ہے. کہا انہوں نے کہا کہ حضرت مردے ہی کو لائے ہیں، بس آپ نے کہا مردوں کی ہوتی ہے. خدا نے اسی وقت اس کی روح کو قبض کر لیا. اب اس کے بعد اس کی ماں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اتنی شرارت کرنے کے بعد اب ہمارے جیسے لوگ، آج ہم جیسے کم سوچ والے اور بالکل معمولی حوصلے والے رہتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت کی بارگاہ میں اتنا سب کچھ کر کے بھی اب وہ آ کر معافی چاہنے لگی، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت بہت بڑی مجھ سے جسارت ہو گئی ہے، اس طرح سے میں نے کیا، بہت برا میں نے کیا ہے، آپ معاف کر دیجیے، بس میرا بچہ ہے چلا گیا. بہت منت و سماجت کرنے لگی. آپ کی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات ادا ہوئے اور وہی بچے کے جسم میں زندگی رینگنے لگی اور حیات والا بن کے پھر وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. تو یہ مقام ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے، یہ مقام ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بیانوں سے، کتابوں سے، لفظوں کے ہیر پھیر سے نصیب نہیں ہوتا ہے، عوام کا حلقہ بنانے سے یہ مقام نصیب نہیں ہوتا ہے، تعلق مع اللہ سے یہ مقام نصیب ہوتا ہے، شب بیداری سے یہ مقام ہوتا ہے، تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرنے سے یہ مقام ہوتا ہے. جھوٹے سچے لوگوں پر الزام لگانے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا ہے. آج کا طریقہ کار ہی کچھ اور بن گیا ہے، پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ ولایت ہمیں ملنے والی ہے، سمجھتے خدا کا قرب ہم کو ملنے والا ہے. یہ دھوکوں سے نکلنا چاہیے ہمیں، اور اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بزرگوں نے جو زندگی کی ہے، گزاری ہے، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اتنا اونچا مقام، اتنا بلند و بالا رتبہ آپ کا کہ آپ تکبیر پڑھ دیے، روح نکل گئی، جب گزارش کی گئی تو دعا کرتے ہیں تو پھر روح آتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے. یہ سب رکھنے کے باوجود اب سادگی کا کیا معاملہ ہے، عاجزی اور خاکساری کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں تواضع کی تعلیم دے رہے ہیں، حفظ اوقات کی تعلیم دے رہے ہیں، مریدوں کو فرما رہے ہیں کہ تواضع اور خاکساری کو اپناؤ. ہمیشہ دنیا میں دوسرے کو سمجھو وہ ہم سے اچھا ہے، اپنے آپ کو سمجھو ہم سب سے برے ہیں. اپنے کو غلط سمجھو، اپنے کو متقی مت سمجھو. اللہ کا فرمان ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنی شان و عظمت کے خطبے مت پڑھو، اپنی عظمتوں کے نعرے مت لگواؤ. تم نہیں سمجھتے کہ تم بہت متقی کہہ کے لوگوں میں کہلواؤ گے تو متقی بنو گے. هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے تم کتنے درجے کے متقی ہو. تمہارا تقویٰ کیا ہے، طہارت کیا، اللہ کو پتہ ہے. تم اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ کر نہ پیش کرو. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، متقین کو تعلیم دیتے رہے کہ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اوقات کا پاس و لحاظ رکھو. فرماتے ہیں کتنا معنی خیز جملہ آپ نے فرمایا، ان من فاتہ وقتہ فقد فاتہ ربہ. فرماتے ہیں کہ وقت کی بڑی قدر و قیمت کو جانو، پہچانو، وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو برباد نہ کرو. آج ہم غپ شپ اپنا وقت گزارتے ہیں، آج ہماری راتیں، بڑا وقت رات باتوں میں گزرتا ہے، تبصروں میں گزرتا ہے، لوگوں کا تجزیاتی مطالعہ کرنے میں گزرتا ہے. ارے سب پر بحث کرنے والوں، مختلف لوگوں پر تذکرہ کرنے والوں، جاہلوں میں بیٹھ کر جہالت کی باتیں کر کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، اس وقت کو کم سے کم خدا کے ذکر میں گزارو، اللہ کی طاعت و بندگی میں گزارو، آہ و زاری میں گزارو. یہ پیغام بندہ نواز نے دیا. فرمایا نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو قضا کرنے کی شکل ہے، مگر وقت چلا گیا تو وقت کی کوئی قضا ہی نہیں. مثال کے طور پر عصر کی نماز کوئی عصر کے وقت نہیں پڑھا ہے تو یہی 4 رکعت دوسرے وقت میں پڑھا تو قضا ہے. تو اس میں سے کیا چیز چھوٹ گئی؟ قیام وہی ہے، قرات وہی ہے، رکوع وہی ہے، سجدہ وہی ہے، کہ کعبے کی طرف وہی رخ کر کے پڑھ رہا ہے. نماز کے بدلے میں قضا نماز ہے. مگر قضا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز تو وہی پڑھا، کوئی اور تو نہیں پڑھا، اضافہ کیا نہ کمی کیا، صرف اتنا ہے کہ اس کے وقت پر نہیں پڑھا تو وقت گیا تو نماز قضا ہو گئی. حالانکہ قضا کیا، وہ تو ادا ہی کیا ہے، بعد میں پڑھا ہی ہے. فرمائے نماز
متبادل شکل میں مل سکتی ہے، مگر جو وقت گیا وہ نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی قدر کرو جس کا وقت چلا گیا، اس کے لیے گویا کہ رب کی رضا کا موقع چلا گیا، رب کی رحمت کا موقع چلا گیا۔ وقت کو ضائع نہ کرو۔ آج اس نصیحت کو سامنے رکھ کر میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے۔ وقت کتنا ہمارا برباد ہو رہا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں۔ وقت کی قدر ہے نہ وقت کا ضیاع جو ہے اس کا کوئی اندازہ ہمیں ہو رہا ہے۔ حضرت بندہ نواز نے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو یہ نہیں فرمایا ہے کہ بس تم آؤ رسمی محبتوں کا نذرانہ پیش کر اور چلے جاؤ۔ یہ پھول کا پیش کرنا محبت اور عقیدت کا ایک نذرانہ ہے، یہ اپنی محبت کے لیے ہے۔ وہ تو اس سے بے نیاز ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو گلشن بنا لو، اپنی زمنستان حیات میں ایسے پھول کھلاؤ کہ آنکھیں بند بھی ہو تو یہ پھول کی مہک تمہیں عالم برزخ میں مہک دے رہی ہو، محشر میں تم کو مہک مل رہی ہو۔ یہ بندہ نواز کی تعلیم۔ حضرت بندہ نواز کا ذکر مبارک ایک رسمی انداز کا ذکر مبارک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے کیا خداوند قدوس سے اپنے رشتے کو جوڑا اور اپنے شہزادگان کی کیسی تعلیم و تربیت کی۔ شہزادگان پوترے بچپن میں ہیں تو کس شان کے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں جو کثرت سے آیا کرتا تھا آ کر کہنے لگا حضرت میرے پیر کا انتقال ہو گیا، اور جنازہ قبرستان جب لے جایا گیا قبر کھدی تو قبر کے اندر آگ آ گئی۔ اب اتارنا کیسے حضرت، آگ ہے۔ حضرت نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، عجیب لوگوں کا حال ہے، 2 گز زمین میں کیا ہونے والا ہے خبر نہیں ہے اور لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ روحانیت میں یہ مقام حاصل ہونا کہ اللہ پاک سے اتنا رشتہ مضبوط کر لینا خود، تب کہیں بندوں کے رشتے کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے افسوس کی بات ہے کہ اندر کی حالت خود آپ پر منکشف نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ذمہ داری لوگوں کی قبول کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا بیڑا پار لگاتے ہیں۔ افسوس کا اظہار کیا اور اپنے پوترے سے فرمایا میاں ذرا جاؤ کیا معاملہ ہے، کم عمر ہے مگر تعلیم و تربیت، زہد و ورع، اخلاق و کردار کی کن بلندیوں پر ہے، تعلق مع اللہ کے کس مقام پر ہے۔ فرمایا جاؤ ذرا دیکھ لو کیا معاملہ ہے۔ جا کر دیکھے، کچھ پڑھ کے پھونکے آگ بجھ گئی، پھر اتار کر آ گئے۔ کم سنی میں شہزادوں کی ایسی تعلیم و تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بندہ نواز کی یہ تربیت کے مقدس انوار ہمیں روشنی دے رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگیوں میں پاکیزگیاں پیدا کرو، خود اپنے گھر کو منور کرو، روشن کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اللہ پاک سے اپنا تعلق استوار کرو، مضبوط کرو۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وقت نوم آئے، نیند کا وقت آئے، بستر پر سونے کا وقت آئے تو اس وقت دن بھر کا جائزہ لے لو۔ لوگوں کا حساب کتاب لے رہے، ان کیا اس کا کیا معاملہ رہا، اس کی کمائی کیا تھی، اس کی دکان میں کتنا گراہک آیا، اس نے پیسے کہاں سے حاصل کیے، اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ سب کا حساب و کتاب لینے والے اپنا خود تو حساب لے لے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے لوگوں کا حساب مت لو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ حساب لینے والا ہے۔ تم اس معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ تم کیوں حساب و کتاب لینے والے، تم کیوں سب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے والے بنے؟ ان کے معاملات کو ان کے رب کے حوالے کر دو، البتہ تم اپنا حساب لو۔ تم سے کہا گیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اللہ حساب کے جو حساب لے گا اس سے پہلے اپنا حساب تم لے لیا کرو۔ تو اپنا محاسبہ کر لو۔ فرمایا کس طرح محاسبہ کرنا؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکال کر سوچنا، غور کرنا، صبح سے میں کیا عمل کیا، آنکھ جب کھولا تو کیا کیا، چلا تو کس طریقے سے چلا، پورے دن بھر کا جائزہ لینا۔ اس میں اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ اچھے کام ہوئے تو اللہ کا شکر کرو، اس پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ سے درخواست کرو، اے اللہ ثابت قدم رکھ۔ اور غلطیاں ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے عرض کرو مولا دوبارہ غلطی ہونے نہ پائے تو ہدایت دے، توفیق عطا فرما۔ اس طرح سے سرکار بندہ نواز نے محاسبے کی تعلیم دی، اور اس طرح محاسبہ اپنا تم خود کرنے والے بنو گے تو کیا ہوگا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب جب اللہ حساب محشر میں لے گا تو تمہارا حساب سخت نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا۔ تم خود اپنا حساب لینے والے بن گئے۔ حساب لینے کا فائدہ کیا ملے گا؟ توبہ کرے گا غلطی ہونے پر، اچھے کام پر شکر کرے گا تو شکر کی شین ہوگی، توبہ کی تا ہوگی، تا اور شین کے درمیان اس کا معاملہ رہے گا۔ توبہ کرنے والے کا معاملہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہوتا گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر وہی آخری نیند جو لگی ہے، وہ جو آنکھ بند ہوئی ہے، وہی اگر آخری دنیا کا رم مرحلہ تھا تو پاک ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ اور اچھے اعمال ہے تو شکر کرنے والا ہے، اور شکر کا کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اور اضافہ فرماؤں گا۔ اچھے کام پر رات میں شکر کر کے سو گئے اور وہی زندگی کا آخری لمحہ رہ گیا، اللہ کا وعدہ اضافہ ہے، ثواب بے شمار
فضل و کرم سے اللہ عطا کرے گا، اجر و ثواب کا کوئی حساب ہوگا نہ کوئی اس کا شمار ہوگا، بے انتہا بے حد و حساب اللہ کی بارگاہ سے نوازا جائے گا۔ تو یہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نصیحتیں فرمائی، اور فرمایا تخلیہ تجلیہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تخلیہ کا مطلب اپنے قلب کو ما سوی اللہ کے تعلق سے پاک کرو، یعنی مطلب دنیا کی محبت نہیں، حرص نہیں، دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے کی طرف اور تمنا نہیں، لوگوں سے اپنی عزت کروانے کا جذبہ نہیں، ذہن بنا کر قوم کو اپنے لیے عزت و تکریم کے حوالے سے بھیجنا، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا کے کتوں کا ذہن ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی تعلیم ہمیں نہیں دیے ہیں، ہمیں اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے عزت و عظمت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ خود عزت و عظمت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عزت دینے والا اللہ کے حبیب پاک کی تعلیم کی برکت سے عزت عطا کرے گا۔ تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تخلیہ حب جاہ سے، منصب کی خواہش سے، اور دنیا میں بڑے ہونے اور دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے جذبے سے اپنے قلب کو پاک رکھو، دنیا کے علائق سے اس کو پاک رکھو۔ یہ پاک رکھنے کے بعد کیا ہوتا؟ تجلیہ ہونا، اپنی خال توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، اور کثرت سے اللہ پاک کی طرف اپنا دھیان رہنا چاہیے، ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے۔ یہ جو دو نعمتیں پا لیا سمجھو کامیاب بامراد ہے وہ۔ تخلیہ جس کو مل گیا، تجلیہ جس کو مل گیا، کامیاب کیسے؟ اللہ سے پوچھیے، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہی بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کیا اور پروردگار عالم کا ذکر کیا، اس کی عبادت کیا اور نماز پڑھا ہے۔ تو مقصود یہی ہے سرکار بندہ نواز کی تعلیمات میں اگر آپ گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کو یہی ملے گا کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی بندگی میں کمال حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ بیان کیوں ہے؟ تقریریں کیوں ہیں؟ کتابوں کا پڑھنا کیوں ہے؟ علم سے وابستہ ہونا کیوں ہے؟ ورق گردانی کے لیے نہیں ہے، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں اہتمام، نماز کا وقت آ گیا تو اہتمام نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پڑھے نہیں پڑھے اور بالکل یا طور پر غفلتوں کے ساتھ نکل گئے نہیں، فرمایا اصل سب کچھ کرتے ہیں تو اسی کے لیے کرتے ہیں کہ عبادت میں ہمارے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خواب میں کسی نے دیکھا، آپ سے پوچھا کہ حضرت اس وقت کے تصوف میں اور اس وقت کے تصوف میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس میں اللہ نے 3 احکام دیے۔ اللہ کی وحی جو ہوئی، قرآن جو نازل ہوا، اس کی تلاوت کرتے رہو اور نمازوں کو قائم کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو آپ نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کے ذریعے سے کہ ہمارا سلوک تینوں کا جامع تھا، آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی ہوتی تھی، خدا کا ذکر بھی ہوتا تھا تاکہ دل میں نور پیدا ہو، اور نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے اللہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے۔ ہمارا ان تینوں کا جامع سلوک تھا، تصوف تھا، اور تم لوگ نماز اور عبادت کو، تلاوت کو ذیلی چیز سمجھے ہو، سمجھ رہے ذکر کر لینے سے سب کچھ ہوگا۔ ذکر ہے ہی اسی لیے کہ خوب عبادت میں کمال حاصل کیا جائے، قرآن کے عوارف و معارف کو پایا جائے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا فائدہ کہ خالی ذکر کرتے بیٹھو؟ مولا کائنات نے، باب العلم نے، مدینہ علم مصطفیٰ کے دروازے نے بتایا ہے اگر تمہیں جامعیت اختیار کرنی ہے تو تلاوت کا بھی اہتمام ہو، نماز کا بھی اہتمام ہو، ذکر کا بھی اہتمام ہو۔ اب آپ ان کے فرمان کو سامنے رکھیں، بندہ نواز کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں، سب کاموں کے لیے اہتمام ہے۔ نماز ذیلی ہو گئی ہمارے سماج میں، بالکل ضمنی چیز ہو گئی، صاحب ہونے کے بعد نماز مختصر پڑھ لے کے چلے جائیں گے، وہ شوق ذوق نماز کے حوالے سے نہیں ہے۔ رات بھر کی مجلس کے بعد نماز کا حال کیا ہو رہا ہے سوچئے۔ اور آپ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت زندگی کو دیکھیے، ان ولیوں کی بابرکت زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری یہ وہ خانقاہ ہے کہ اگر تم فرائض تو بڑی بات ہو، اگر نوافل کا اہتمام و التزام نہیں رکھ سکتے تو ہمارے کوچے میں قدم مت ڈالو، اس کوچے میں اسی کا قدم آ سکتا ہے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہو۔ اتنی پابندی کی آپ نے تعلیم و تلقین کی ہے، اور آج ہم نام لیواؤں کو دیکھیں، ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، بشمول میرے ہم سب کو اگر اپنے طور پہ جائزہ لینے کا موقع ملے اور جائزہ لے تو حقیقت میں ہمارا ضمیر کہے گا کہ نہیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، بہت سا ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر
ظاہری ہمارا معاملہ رسم کے درجے میں رہ جائے گا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرمائی، اور پھر علوم و معارف کے اندر بلند و بالا مقام کے حوالے سے بات آپ نے قرآن کی تفسیروں میں کیا کیا معنی بیان کیا، اللہ اکبر، وجدانی معنی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی تفسیر کی، تا سے مراد کہتے ہیں تا، ہا دو بھی حرف ہے، تا ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے۔ آپ فرماتے تا طہارت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہا ہدایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب پر کلام نازل کیا اور اس کا ذکر کیا تو پہلے طٰہٰ فرمایا، یعنی اے حبیب آپ کے قلب کے طہارت کی کیا شان ہے، کتنا پاکیزہ آپ دل رکھتے ہو اور کتنا ہدایت والا آپ کا معاملہ ہے۔ تو تا سے ہدایت طہارت قلبی کا اشارہ کیا، ہا سے ہدایت ربانی جو آپ کے ساتھ ہے اس کا اشارہ کیا، فرمایا حبیب آپ طاہر بھی ہے، آپ ہادی بھی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ظاہر بھی آپ کا پاک، باطن بھی پاک، تو ایسے حبیب کیوں نہ ہادی بنے، یقیناً ہدایت آپ ہی سے ملنی ہے لوگوں کو۔ پھر آپ طٰہٰ کا ایک اور معنی بیان کیے، کہتے ہیں اے حبیب، تا سے مراد تا بقرب الوساط، اے میرے محبوبی بساط القرب، فرماتے ہیں حبیب آپ قرب کی چادر آپ کے لیے بچھی ہوئی ہے میرے محبوب، قرب الہی کی چادر میں آپ آ جائیے میرے محبوب، قرب الہی کی چادر آپ کے لیے بچھی ہوئی ہے، اس چادر میں آپ زانوب ادب طے کریں، اور پھر ہماری بارگاہ سے ہدایت کا جو فیض ملے گا محبوب، آپ ساری کائنات کو نواز رہے ہوں گے۔ پھر ایک معنی بیان کیا، تا سے مراد توبہ، ہا سے مراد لمن ہلاکا فی محبتی کا، مبارک ہے وہ بندہ، کامیاب ہے وہ بندہ جو آپ کی محبت میں ہلاک ہو گیا، جو آپ کے عشق میں فنا ہو گیا، وہ کامیاب۔ فنا ہونے کا مطلب اپنے آپ کو ختم کرنا یہ مراد نہیں، اپنے ارادے، اپنے خواہش آپ کی محبت اور آپ کی تعلیم کے حوالے کر دیا، وہ مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے۔ تو آپ دیکھیے عظمتوں کا پہلو بھی لایا، تربیت والا انداز بھی آپ نے عکس کیا۔ ایسی بابر کا زندگی حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہی ہے، تو یقیناً ایسے مقدس اور معظم ولی کے فیوض و برکات سے ہم مستفید جب ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات والی زندگی سے بھی خوب استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سبوں کو ان کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اوراد و اذکار کا اہتمام کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، وقت کی ہلاکت سے ہمیں پروردگار بچا لے، وقت کی قدر و قیمت کرنے والا بنائے، لایانی کاموں سے بچائے، دنیا کی جھوٹی عزتوں شہرتوں سے ہمیں پروردگار عالم بچائے، اور اپنی خاص عنایتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔